اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر جب 22 سال کی ہوئی تو انہوں نے ایک شیخ کامل کی تلاش شروع کر دی. لوگوں سے رائے لی، لوگوں سے مشورہ لیا تو آپ کے بڑے بڑے اساتذہ نے فرمایا کہ اس روئے زمین میں اگر کوئی آپ کا شیخ بننے کا لائق ہے تو آپ سید آل رسول کے پاس چلے جائیں. سید آل رسول کے شہر میں جب آپ اترے تو آپ نے اپنی جوتیوں کو کھول دیا. آپ نے فرمایا کہ شیخ کامل کا ادب اسی طرح سے کیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شیخ کے قدم جہاں گرے ہوں اس جگہ میری جوتی گر جائے. یہ ادب کے خلاف ہے. آپ آل رسول کی تعظیم اس طرح سے کرتے تھے، سیدوں کی تعظیم اس طرح سے کرتے تھے. مسلمانوں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ جو سید ہوتا ہے، جو آل رسول ہوتا ہے، ان کی تعظیم کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سید آل رسول کے دربار میں جب حاضر ہوئے، آپ نے ادب سے سلام پیش کیا تو سید آل رسول آپ کو دیکھ کر آپ ودا ہو گئے. گویا آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے. فوراً آپ نے گلے سے گلا ملایا احمد رضا کو اور اپنی مسند میں بغل میں بیٹھایا. کھانے پینے کا انتظام کروایا، ناشتہ چائے جو بھی آپ کھاتے تھے سارا چیزوں کا انتظام کیا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو اسی دن سید آل رسول نے ساری خلافتیں عطا کر دی. اپنا جبہ بھی پہنایا، اپنے ہاتھ سے پگڑی بھی باندھ دی. سید آل رسول کے دربار میں جتنے سارے آپ کے چیلے اسٹوڈنٹ تھے، جتنے بھی طالب علم تھے، وہ سارے حسد کرنے لگے، جلنے لگے کہ یہ بچہ، یہ نوجوان 22 سال کا نوجوان آج آیا ہے اور اتنی جلدی ان کو اتنی بڑی ڈگری مل گئی، خلافتیں بھی مل گئی، سارا کچھ اتنی جلدی مل گیا. لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت آپ کے دربار میں اگر کسی کو یہ مقام چاہیے، یہ رتبہ چاہیے تو انہیں کئی سال تک آپ کے دربار میں جھاڑو لگانی ہوتی ہے، آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے، آپ انہیں کئی چلے کرواتے ہیں، لیکن یہ احمد رضا آج ہی آیا، آج ہی سارا کچھ آپ نے عطا کر دیا. جانتے ہو سید آل رسول نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ان پر حسد کرتے ہو، ان سے جلتے ہو، لیکن مجھے اس پر فخر ہے کہ کل بروز حشر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب میں حاضری دوں گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے سید آل رسول بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے دنیا سے. تو یہاں ایک شاعر کیا ترجمانی کرتا ہے، روز محشر جب پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول کے لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لا یا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہی. یعنی سید آل رسول یہ فرما رہے تھے کہ بروز حشر قیامت کے دن اگر رب مجھ سے پوچھے کہ سید آل رسول بتا میں نے تمہیں اتنی زندگی دی، دنیا میں تو مجھ سے کیا لے کے آیا ہے، تو میں یہ کہوں گا میرے رب میں کیا لے کے آیا ہوں، مت دیکھ میں تیرے دربار میں ایک بندہ لے کے آیا ہوں جس کا نام احمد رضا ہے. یعنی احمد رضا پہ فخر کرتے تھے. کبھی کبھی شاگرد کو استاد پہ فخر ہوتا ہے اور کبھی کبھی استاد کو شاگرد پہ بھی فخر ہوتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شخصیت ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑے ذہین تھے. یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوسٹر میں آپ کا نام لکھ دیا حافظ و قاری احمد رضا. جیسے آج کل بھی جلسوں میں علماء کرام کا نام لکھا جاتا ہے، نام کچھ ہوتا اور ہے لیکن آگے پیچھے 2-3 لائنیں ان کی لگی ہوتی ہے، القابات. مفتی صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا نام ان لوگوں نے کتنا سجا کے لکھا ہے. ایک چیز یاد رکھو، جو مفتی نہیں ہے وہ اپنے کو مفتی نہ کہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو عالم نہیں ہے وہ اپنے کو عالم نہ کہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں اشتہار میں چھاپ دیا گیا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا. جب یہ بات عام ہو گئی، ہر جگہ پھیل گئی کہ احمد رضا عالم کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہے، تو ایک مرتبہ آپ کے پاس تراویح کی نماز پڑھانے کی دعوت آ گئی. کہا حضرت آپ تو حافظ قرآن ہیں، ہماری مسجد میں آپ تراویح کی نماز پڑھا دیں. آپ نے فرمایا میں حافظ قرآن ہوں، تم نے یہ کہاں دیکھا، کس سے سنا؟ کہا حضرت یہ پوسٹر موجود ہے، اس پوسٹر میں آپ کا نام حافظ لکھا ہوا ہے. آپ نے دل میں سوچا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، تو جس نے پوسٹر چھپایا ہے اس کی بے عزتی ہوگی، لوگ اس کو تانا دیں گے، لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ چلو اسے بے عزتی سے بچا لی جائے. اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ تیاری کرو، میں انشاءاللہ تراویح کی نماز پڑھا دوں گا. شعبان کا مہینہ بالکل آخری تھا، ختم ہونے والا تھا، رمضان کا چاند نکلنے والا تھا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے خادم خاص حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب جو مصنف بحر شریعت ہیں ان کو لے کر کے پہنچے.
اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مغرب کے بعد سے لے کر کے عشاء کے درمیان ایک پارہ قرآن تم مجھے پڑھ کے سنا دو، ایک پارہ قرآن تم مجھے پڑھ کے سنا دو۔ اس طرح سے اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کے دربار میں بعد مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان ایک پارہ قرآن حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب پڑھ کے سناتے تھے، اور اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی سن کے اسے یاد کر لیتے تھے، اور پورے 27 دن کے اندر پورا قرآن شریف مکمل آپ نے پڑھ کے دکھا دیا۔ مکمل پورا قرآن شریف 27ویں رمضان کو آپ نے مکمل سنا دیا۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی عام انسان ایسا کر سکتا ہے؟ جس پر اللہ کا کرم ہو وہی بندہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کی ذہانت کا اندازہ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کا اپنے رب پر کتنا یقین تھا، اپنے رب پر کتنا بھروسہ تھا، وہ ذرا آپ توجہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک فقیر آپ کے مکان کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے بھیک مانگنے لگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت خاندانی بہت بڑے امیر تھے، بہت ہی دولت مند تھے۔ ایک چیز یاد رکھو، عالم دین کا امیر ہونا ضروری ہے۔ عالم دین اگر امیر ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، تو کھل کے وہ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، بلا جھجک کھل کے وہ دین کی تبلیغ کر پائے گا۔ جس عالم کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوں، جس عالم کے گھر میں غریبی ہو، محتاجی ہو، وہ جس جگہ بھی نوکری کرے گا، جس جگہ بھی سروس کرے گا، وہ ڈر ڈر کے کرے گا، کہیں نوکری سے نکال نہ دیا جائے، گھر کیسے چلے گا، روزی روٹی کیسے چلے گی۔ ایک چیز یاد رکھو، دین کی تبلیغ کرنے والا اگر اندر سے مضبوط ہو تو یقیناً وہ دین کی تبلیغ کھل کے کر سکتا ہے، بلا جھجک کر سکتا ہے، کوئی ڈر نہیں، کسی سے ڈر نہیں۔ امام محمد خان فاضل بریلوی کے مکان میں ایک فقیر آتا ہے، زور زور سے بھیک مانگ رہا ہے، اور بھیک مانگتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ 1000 روپیہ دے دو ورنہ یہ محل گر جائے گا، یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ بھائی اس زمانے میں 1000 روپے کی بہت قیمت ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کے مکان کو دیکھ کے فقیر کہہ رہا ہے کہ 1000 روپیہ دے دو ورنہ یہ بلڈنگ گر جائے گی، مکان گر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ تو بھیک مانگ رہا ہے تو بھیک مانگ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلڈنگ گر جائے گی، سن لے، یہ احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ میرا رب جب تک اشارہ نہ کرے دنیا کی کوئی طاقت کسی کے بلڈنگ کو گرا نہیں سکتی، چل نکل دربار سے۔ اس طرح سے بھیک مانگتا ہے، اس طرح سے بھیک مانگتے ہو؟ یہ کہہ کر کے امام محمد خان فاضل بریلوی نے اس فقیر کو بھگا دیا، کیونکہ مانگنے کا طریقہ غلط تھا۔ دربار سے خالی ہاتھ کسی کو بھیجنا نہیں چاہیے، لیکن مانگنے والا اگر غلط طریقے سے مانگتا ہے تو اسے دینا بھی نہیں چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کے دربار میں وہ فقیر آیا، زور زور سے بھیک مانگنے لگا، کہنے لگا 1000 روپیہ دو ورنہ یہ بلڈنگ گر جائے گی، اس بلڈنگ کو گرا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو بلڈنگ کو گرائے گا، چل نکل یہاں سے دربار سے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی نے اس فقیر کو اپنے دربار سے بھگا دیا، وہ فقیر بھاگ گیا وہاں سے۔ اور اتفاق سے دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کے فرزند حضور مفتی اعظم ہند یعنی مصطفیٰ رضا مکان کی چھت میں کھیل رہے تھے، فقیر کے جاتے ہی وہ مکان کی چھت سے نیچے گر گئے۔ اہلیہ رونے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی میں نے کہا تھا نا کہ کسی فقیر کا دل نہیں دکھانا چاہیے، فقیر نے کہا تھا بلڈنگ گر جائے گی، بلڈنگ تو نہیں گری، بیٹا گر گیا مکان کے چھت سے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ کیا میرا بیٹا جو مکان کی چھت سے گرا ہے اس فقیر کے کہنے سے گرا ہے؟ خبردار ایسا عقیدہ مت رکھو، اس طرح کا عقیدہ مت رکھو، اس لیے کہ مکان کے چھت سے یہ فقیر گرا نہیں سکتا۔ مکان کے چھت سے اگر یہ میرا بیٹا گرا ہے تو کسی وجہ سے گرا ہوگا، کوئی مکان کے چھت سے گرا نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پر یقین، کہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ پر اتنا بھروسہ تھا۔ اخلاق بھی اتنا اچھا تھا، عادت بھی اتنی اچھی تھی، اور شریعت کے اتنے پابند بھی تھے۔ شریعت کے اتنے پابند تھے، بتایا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے 2 طالب علم اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کے دربار میں بغرض امتحان آئے۔ تو اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند بہت مشہور مدرسہ تھا، آج کے دور میں بھی مشہور مدرسہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کا امتحان لینے کے لیے 2 طالب علم روانہ ہوئے۔ جب وہ پہنچے تو نماز کا وقت تھا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی اس وقت وضو کر رہے تھے۔ یہ دونوں طالب علم اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی کے وضو کرنے کا طریقہ کو دیکھ کر، وضو کرنے میں جو آپ کا طریقہ تھا، وضو جس طرح آپ سنت کے مطابق کر رہے تھے، وہ سنت کے مطابق وضو کرتے ہوا دیکھ کر وہ دارالعلوم دیوبند کے دونوں طالب علم آپ کے دربار میں آتے ہیں، حاضر ہیں کہ حضور معاف کرتے، ہم سے گستاخی ہو گئی، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ شرک پھیلاتے ہیں، بدعت پھیلاتے ہیں،
لیکن آپ جس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ گئے کہ یقیناً آپ کا ہی راستہ سچا ہے، آپ کا ہی راستہ درست ہے۔